مزدلفہ پہنچیں گے، وہاں پہ وضو خانے، واش رومز بالکل فری ہوتے ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو وہاں مشکل نہیں ہوتی، پانی کے حوالے سے مشکل نہیں ہوتی۔ آپ واش روم وغیرہ جاتے ہیں، وہاں وضو کرتے ہیں، اور وضو سے فارغ ہو کر آپ اپنی جگہ پر واپس پہنچیں، اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرنی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ایسے ادا کریں گے کہ اقامت پڑھیں گے اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور عشاء کی نماز فرض ادا کریں گے۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں اور 3 وتر پڑھیں گے۔ مسافر اگر ہیں تو صرف 3 وتر پڑھیں گے۔ یہ مزدلفہ کا پہلا عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل مزدلفہ کا ہے کہ یہاں پر کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ ہر حاجی 70 کنکریاں جمع کر لے، اور 70 کنکریاں مناسب موقع ملے تو دھو کے رکھ لے، ورنہ جیسے بھی سہولت ہو۔ اور کنکری کتنی جمع کرنی ہے وہ اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ مزدلفہ کے میدان میں بنا کے گروپ میں شیئر کر دوں گا کہ بھی اس سائز کی کنکریاں آپ نے اٹھانی ہیں اور بوٹل میں بھر لینی ہے، اور بوٹل آپ اپنے بیک پیک کے اندر رکھ لیں گے۔ مزدلفہ کا دوسرا عمل یہ ہے کہ مزدلفہ کی رات میں نبی علیہ السلام نے کچھ آرام کیا تھا۔ اگر تو آپ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو آرام کرنے کی سہولت ملے گی، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ 15-20 منٹ جو آپ کو موقع ملے اتنے وقت میں آپ آرام کر لیں۔ یہ مزدلفہ ہمارے گروپ میں جو ہم تقریباً 120 یا 30 حاجی ہیں، تو ہماری یہ ترتیب ہوگی کہ ہماری 3 بسز ہیں، تو 3 بسز میں ساری بسیں اکٹھی نہیں چل سکتی ہیں، کوئی بس آگے جا کے رکے گی، کوئی بس پیچھے رکے گی۔ تو ہم جو ہمارے ہر بس کے اندر جو ساتھی موجود ہیں وہ ایسا کریں گے کہ جو منتظم ہیں، جیسے ایک بس میں نوید بھائی ہیں، ایک بس میں افضال بھائی ہیں، ایک بس میں ایک اور ساتھی ہیں، تو وہ اپنی لوکیشن شیئر کر دیں گے۔ تو جو سب سے آگے ہوا، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم 3-3:30 بجے سب اس مقام پہ پہنچ جائیں، تاکہ سب گروپ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ یہاں پر 4:15 بجے فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، ہم 4:15 بجے فوراً ہی فجر کی نماز ادا کریں گے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ وہاں پہ ایک طویل دعا کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ ہم سب مل کے دعا کر لیں، اگر نہ جمع ہو سکے تو ہر بندہ اپنی الگ دعا کرے۔ یہاں پہ دعا کریں گے، دعا کر کے ہم آدھا پونا گھنٹہ یہاں وقت گزار کے اس کے بعد بسم اللہ کر کے مینا کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ وہ لوگ جو کہ چل نہیں پاتے تو وہ اپنی بسوں میں ہی بیٹھے رہیں گے، اپنی بس کو نہیں چھوڑیں گے، بس ان کو پھر اپنے حساب سے اپنی ترتیب سے لے کر آئے گی۔ وہ لیٹ ہو سکتے ہیں اور کافی لیٹ ہو سکتے ہیں، مگر جو چل سکتے ہیں، ویل چیئر سپورٹڈ ہیں، ویل چیئر ان کے ساتھ ان کو ویل چیئر چلانے والا انسان ہے کوئی، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پیدل چل کے ہم سب ایک پوائنٹ پہ پہنچیں گے۔ ایک پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد پھر یہاں سے ہم ہمارے ساتھ ہمارے گروپ کے ساتھی ہوں گے جن کے پاس المطاف کے ٹریولنگ کے ان کے بورڈز ہوں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ تلبیہ پڑھاتے ہوئے ہم سب اکٹھے انشاءاللہ چلیں گے، اور اکٹھے چلتے ہوئے ہم جمرات تک پہنچیں گے۔ اور جمرات تک انشاءاللہ جو پہنچنا ہے، ہم امید یہ ہے کہ ہم 6:30 پونے 7 کے درمیان جمرات پہنچ کے رمی کر لیں گے۔ ہم اکٹھے رمی کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، اور پھر دیگر معاملات جو اس کے بعد ہیں وہ آگے انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے۔